وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ واپس گھر جانے تک وہ چند زاویوں کے اندر وہ فیڈ بیک اس ایس ایم ایس سروس پہ دے گا، اس میں کہ کیا کوئی کرپشن کا عنصر تو نہیں اس نے دیکھا، اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا رہا پاسپورٹ آفیسرز کا اور عملے کا، اور تجاویز جو وہ دینا چاہتا ہے اس کی امپروومنٹ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی علم ہوگا کہ کب اسے پاسپورٹ ملے گا، مختلف مراحل گویا پروگریس۔ اب اسے کسی کے پاس جا کر پیسے دے کر پاسپورٹ کے حصول کے لیے کوئی سفارش نہیں کرانی پڑے گی، جلدی پاسپورٹ لینے میں کوئی سفارش نہیں کرانی پڑے گی۔ ہم انشاءاللہ اس سے بھی بڑا سٹیپ لینے لگے ہیں آئندہ چند مہینوں میں۔ میں نے ڈی جی پاسپورٹس جو ماشاءاللہ بہت مترک آدمی ہیں، اچھے افسر ہیں، نادرا سے مل کے ہم بڑے بڑے میگا سینٹرز کھونے لگے ہیں جس میں دونوں یہ یوٹیلیٹیز موجود ہوں گی۔ اس کے لیے کوئی ٹائم لگے گا، مگر انشاءاللہ 3 بڑے سینٹرز میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، مجھے امید ہے کہ اسی سال شروع کر دیں جائیں گے۔ سبسیکوینٹلی 13 بڑے سینٹرز، اور یہ انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہوں گے، تاکہ لوگ کسی تضییق سے بلکہ کسی تکلیف سے بھی ان کو چھٹکارا حاصل ہو، اور درخواست دینے سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کرنے تک آسانی ان کے لیے ہو۔ تو آج اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ میں نے ڈی جی صاحب سے کہا ہے، میں پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ تقریباً 1 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہوم ڈیلیوری کہ ایک دفعہ آپ نے بایو میٹرکس کر دیے، اپلیکیشن دے دی، اس کے بعد پاسپورٹ آپ کو گھر مل سکے۔ تو انشاءاللہ اگلے مہینے راولپنڈی اسلام آباد سے ہم باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، ہوم ڈیلیوری سروس کا بھی انشاءاللہ، اور اس کے بعد باقی پاکستان میں اس کو پھیلایا جائے گا۔ اس کی تفصیل، اس کا میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے یہ آپ تک وہ ساری کاپیز آپ تک پہنچ جائیں گی تاکہ تفصیل بھی آپ کے سامنے ہو۔ دوسرا جو میں نے آج سے چند ہفتے پہلے اور آپ سے 1 مہینہ لیا تھا کہ ای سی ایل کے سسٹم کو ہم مکمل طور پر ریویو کر رہے ہیں، آج باقاعدہ آفیشیل نوٹیفیکیشن وہ جاری ہو رہا ہے۔ تو اس کا جو سرکولر ہے، ہم مختلف محکمہ جات کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، آفیشیل سرکولر، میں نے کہا ہے کہ میڈیا کے دوستوں کو بھی وہ شیئر کر دیا جائے۔ اس میں بالکل واضح ہے کہ ای سی ایل کے بارے میں واضح پالیسی ہوگی۔ ہم تقریباً 5000 لوگ بلکہ اس سے زیادہ ای سی ایل سے خارج کر رہے ہیں۔ 59,000 کی بلیک لسٹ جو ایک علیحدہ استعمال کی جاتی تھی، وہ بھی تقریباً سے ملتی جلتی تھی، وہ مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔ اس بلیک لسٹ میں جو فورنرز کا نام ہے، غیر ملکی، ان کے لیے ایک علیحدہ ویزا کنٹرول یا پاسپورٹ بین، انہوں نے جعلی پاسپورٹ پاکستان کے لیے تھے، ان کے لیے ایک علیحدہ، مگر وہ سارے غیر ملکی ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے ای سی ایل ایک واضح پالیسی، وہ آپ کے سامنے اس کا اظہار ہوگا، مگر اب یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈال کے بھول جایا جائے گا۔ باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا، اور جس کو بھی ای سی ایل پہ ڈالا جائے گا اس کو باقاعدہ گنجائش دی جا رہی ہے اپیل کرنے کی، مگر 1 سال کے بعد ریویو کیا جائے گا کہ کیا یہ شخص یا شخصیت مزید ای سی ایل پہ رہنے کا جواز ہے، اور جو آخری حد ہے 3 سال۔ مگر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ چند شخصیات اس سے مبرہ ہوں گی، مثلاً پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز، ان کو تو باہر ٹریولنگ کی اجازت نہیں ہے۔ ڈرگ ٹریفکرز، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل ڈرگ ٹریفکرز، ان کو تو ہم باہر بالکل نہیں جانے دیں گے۔ جو اسپائنیج یا ہماری سیکیورٹی اور خاص طور پہ اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز جس میں ڈیفنس شامل ہے، وہ اہم اداروں میں انہوں نے کام کیا ہو، تو وہ متعلقہ ادارے کی اجازت کے بغیر باہر جانا اور باہر ملازمت لینا، وہ کوئی دنیا کا ملک اجازت نہیں دیتا، جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، تو ہمارے ملک میں بھی۔ اور اس کے علاوہ اگر عدالتیں، سپری عدالتیں، وہ 3 سال سے آگے کوئی جواز پیدا کریں، مگر اب یہ نہیں ہوگا کہ بغیر جواز کے سال سے یہ جو ہم نے صاف کیا ہے بیک لاگ، اس میں 30 سال سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، 30 سال،
85 के हैं, 86 के हैं, 88 के हैं, 90 की दहाई के तो बहुत सारे हैं। तो आप यकीन कर, आप ये अंदाजा लगाएं कि एक बहुत बुनियादी जो हक है किसी का टू ट्रेवल अब्रॉड, बल्कि एक फंडामेंटल राइट है, हमने 59 प्लस आज तकरीबन 65,000 लोगों को हम ये हक वापस लौटा रहे हैं, सिवाय उनके जो फॉरेनर्स हैं, जो पाकिस्तानी नहीं हैं। उनको हम जिन्होंने जाली पासपोर्ट पाकिस्तान के नाम पे लिए, उन पे हम पासपोर्ट लेने की पाबंदी लगा रहे हैं। जाहिर है कि वो पासपोर्ट पे पाबंदी तो जाहिर है कि हर गैर मुल्की पे है, मगर उनका नाम हम खास तौर पे रख रहे हैं कि उन्हें इससे पहले जाली पासपोर्ट पे पकड़े गए हैं, या जो जानबूझकर पाकिस्तानी तकरीबन 4,000 हैं, उस पर हम पॉलिसी ला रहे हैं जो पाकिस्तानियों ने जानबूझकर डबल पासपोर्ट्स लिए और इसे मिसयूज किया, उसकी हम पॉलिसी, वो तकरीबन 4,000 प्लस हैं। इसके अलावा इस दायरेकार के मुताबिक आइंदा फैसला होगा। हम कोशिश कर, हम जैसे कहा कि मैं वीजा पॉलिसी में तब्दीली हम लेके आए हैं, उसमें बहुत बेहतरी आई है। ECL सिस्टम आपके सामने हमने मुकम्मल तौर पर रिव्यू कर दिया है और इसे अकाउंटेबल बना दिया है। मुझसे पहले रिकॉर्ड पे हैं, मैं कई दफा दिल करता है कि शेयर करूं आपसे, कि मियां बीवी की लड़ाई हुई तो जिसकी पहुंच मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर तक हुई वो ECL पे लग गया। जाती रिश्तेदारियां, जाती एप्लीकेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर, ऐसी अंधेर नगरी जिससे हंसी भी आती है और रोना भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में किसी एक शख्स को भी इस हवाले से या जाती अपनी अथॉरिटी जो एज मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मैंने वो इस्तेमाल नहीं की। मैं समझता हूं अथॉरिटी वो होती है जो इंस्टीट्यूशनल हो। तो मैंने अपने आप को ताबिया कर दिया है एक कमेटी के, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिसी आइंदा साल के लिए भी, वो जो लोग कहते थे गुड गवर्नेंस, उनके अदवार में आप देखें तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि किस तरह कवानीन को जाती एक घर की लौंडी के तौर पे इस्तेमाल किया गया। इस तरह पासपोर्ट सिस्टम में अपना नाइकॉप में जो हम बेहतरियां ला रहे हैं, आपका मुझे बहुत साथ है, इधर बहुत सारे दोस्त बैठे हैं जो इस पे लिखते हैं, मगर इस पे लिखें पिछले चंद महीनों में हमने 138 नादरा के मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल चुके हैं। उनमें से बहुत सारे गिरफ्तार हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स जैसे लोग गिरफ्तार हैं, क्योंकि ये मैंने फैसला किया कि ये काफी नहीं है कि उनको मुलाजमत से निकाला जाए। एक वाकया मैंने आपके सामने शायद पेश किया कि अभी पीछे एक आदमी को मुअत्तल किया, मैंने इंक्वायरी टीम भेजी, उसको एक कराची के डिप्टी डायरेक्टर जो मुअत्तल शुदा था 1 करोड़ ऑफर किया सिर्फ एक इंक्वायरी टीम को कि मेरे नाम इसे निकाल दें। कराची की लोग जो गलत कार्य करते, कराची के उस पर इंक्वायरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सारे मिले जुले हैं वहां जो मुलाजमीन हैं। मगर मैंने अल्लाह ताला की मेहरबानी से शुरू की, और आपकी सपोर्ट से, अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद मीडिया ने उसमें काफी सपोर्ट किया। मैं चाहता हूं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, इस पे आप फोकस रखें, मेरी रहनुमाई करें। चंद महीनों में 138 बंदे हमने निकाले हैं, और जो आगे पीछे हमने ट्रांसफर किए हैं शकूक और शुबे पे, वो तो सैकड़ों के से भी ज्यादा हैं। हम इंशाअल्लाह ताला क्लेंजिंग करेंगे, सियासी बुनियादों पे नहीं, कौमी बुनियादों पे, क्योंकि नादरा में मैं किसी ऐसे शख्स को मुलाजमत करने की इजाजत नहीं, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, जो करप्शन में मुलव्वस हो या जो जाली शनाख्ती कार्ड जैसे घिनौने जुर्म का मुर्तकब हो, जो मर्जी कोई कर ले। मगर मैं नादरा के मुलाजमीन को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने, मैंने आपके हवाले से तकरीर की, क्योंकि वहां उस वक्त बहुत सारी सियासत शुरू थी और हड़तालों की कॉल्स हो रही थी, और यह कहा जा रहा था कि मिनिस्टर तो हमारी मुलाजमतों के पीछे पड़ गया है। बिल्कुल नहीं, मैं किसी की मुलाजमत के पीछे नहीं पड़ा, हरामखोरों की मुलाजमत के पीछे पड़ा हूं। उसमें सबसे पहले मुझे नादरा के जो हलाल कमाने वाले मुलाजमीन ने मुझे सपोर्ट किया, और उसके साथ साथ मीडिया के जरिए मेरी आवाज गई, तो जो उनकी स्ट्राइक कॉल थी वो भी फेल हुई। और अब हम उन लोगों जो नादरा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। वो सियासत करनी है तो सियासत में आए, पार्टियां ज्वाइन करने। ये एसेंशियल सर्विसेज के तहत ये इदारा कायम है,
اور حساس ترین انفارمیشن ہے اس ملک پاکستان کی ان کے پاس. یہ افغانیوں کو دیتے رہے, ایرانینز کو دیتے رہے. اب جو کل جن کے خلاف میں نے اریسٹ کرایا اس نے ایرانینز 8 کو دیا ہے. وہ صرف ملازمت سے نہیں, ہی از بین اریسٹڈ. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں دیو آلسو بین اریسٹڈ. تو مجھے مزید اس میں آپ کا تعاون چاہیے ہوگا, کیونکہ یہاں اچھی خبر کی تشہیر نہیں ہوتی, مگر آپ جب تشہیر کرتی ہیں تو بہت سارے اور لوگوں کو میں وہ ذرا ڈر آتا ہے. تو انشاءاللہ نادرا کو ہم کلین اپ کریں گے, ایف آئی اے کو کلین اپ کریں گے. ایف آئی اے موجودہ ڈی جی اور ان سے پہلے پریڈیسیسر نے بھی بہت اچھا کام کیا, ان سے پہلے چیمہ صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا. وی لکی ٹو ہیو ہیڈ 3 گڈ ڈی جیز میرے دور میں. ہماری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے میری کہ اچھے ہیڈز ہوں, اور اس سے بہت بہتری آئی ہے. ابھی اور بہت زیادہ بہتری آنی ہے, اور ہم اسے انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈ, مگر وقت لگے گا. یہ برک بائی برک ہم ان اداروں کو کی میں بہتری لا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اور بہتری آئے گی. جو پاسپورٹس کے حوالے سے اور پی سی ایل کے حوالے سے جو اقدامات باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر سامنے آج ان کا آغاز ہونے والا ہے, اس کی ایک کاپی آپ سب کو فراہم ہو جائے گی. جناب مختصر سا یہ بتائیے گا کہ جو بلیک لسٹ ہے, جو لوگ بلیک لسٹ سے نکلیں گے, وہ ذرا جن کا نوٹیفیکیشن لسٹ دے دیں. آج آپ کر رہے ہیں, ان کو پاسپورٹ سے یا ایف آئی اے سے کوئی کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا, یا وہ آٹومیٹیکلی اس لسٹ سے نکل جائیں گے؟ اور دوسرا, آپ پاسپورٹ کے حوالے سے انیشیٹو لے رہے ہیں, لیکن میرا تعلق کیونکہ گجرات سے ہے تو شکایتیں آتی رہتی ہیں. تو جو مشنز ہیں ہمارے دوسرے ملکوں میں, وہاں پر بہت زیادہ شکایتیں ہیں کہ لوگ کئی مہینے انتظار کرتے ہیں, اور پھر جا کے ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ جمع بھی کروا. پہلے آپ کے سوال کے حوالے سے نہیں, انہیں مزید کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہوگی. ایگزٹ کنٹرول سے جن کے بھی نام ہیں وہ دونوں وہ از خود ان کا کلیئر ہو جائے گا. ہم سب کو, یہ بہت سارے ہیں, ہم سب کو انفارم نہیں کر رہے. آئندہ کے لیے جو ای سی ایل پہ ڈالا جائے گا ان کو انفارمیشن ضرور ہوگی. جو دوسرا ایسا ہے, اب آپ نے بات بالکل درست کی, مگر میں تو اس کا ذمہ وار نہیں ہوں کہ سال سے مشین ریڈیبل پاسپورٹس کا سسٹم بہت پہلے ان پلیس ہو جانا چاہیے تھا, اور اسی وجہ سے یہ سارے معاملات آ رہے ہیں. پیسے نہیں دیے گئے, ایک قانونی قدمن ایک بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہمیں ضروری ہے کہ بہت سارے دنیا کے, بلکہ ہر جگہ تقریباً مشین ریڈیبل پاسپورٹس کے بارے جو دوسرے پاسپورٹس ہیں وہ تو استعمال ہی نہیں کیے جا سکیں گے. مگر پچھلی حکومتوں کو میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہم نے بڑی تیزی سے اس پہ کام کیا ہے, مزید پاسپورٹس کھولنے کا بھی, اور مشین ریڈیبل پاسپورٹس کی جو مشینری ہے وہ تمام اپنی جو فورن مشنز ہیں ان کو پہنچانے کا. تو میں بہت انشاءاللہ تعالیٰ پر امید ہوں کہ اس سال کے آخر تک ہم 91 مشنز میں انشاءاللہ مشین ریڈیبل پاسپورٹس کا کام جاری ہو جائے گا. تو جو شکایت آپ نے جس سے اشارہ کیا ہے انشاءاللہ وہ کافی حد تک وہ ایڈریس ہو جائے گی. مگر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو لاسٹ فل ایئر تھا, ایک طرف بہت سارے پبلک انٹرسٹ میں کام ہو رہے ہیں, دوسری طرف ریونیو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو آخری سال تھا پیپلز پارٹی کا, اس میں نادرا نے 1.2 کے 1.3 مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, مگر 1 بلین کا نقصان ہوا. اس سے اگلے سال جس میں 3 مختلف گورنمنٹس تھیں اس میں وہ پروفٹ میں گئی, مگر ہمارے پہلے سال میں 5 ارب روپے کا نادرا نے, اور وہ گورنمنٹ کی ایکشنز کی وجہ سے ہوا. ہم نے بہت سارے وفاقی وزیر داخلہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وزارت داخلہ ایس ایم ایس رابطہ سروس کا آغاز کر رہی ہے. اس سروس سے کسی کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے سفارش کی نہیں پڑے گی. اس کے علاوہ انہوں نے ای سی ایل پالیسی کے حوالے سے بھی بات کی. آنے والے بلیٹن میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے.